حضرات موجودہ دور کے جو بڑے بڑے فتنے ہیں، ان بڑے بڑے فتنوں میں ایک عظیم فتنہ عشق و محبت کا فتنہ بھی ہے۔ یہ فتنہ اس دور میں اس قدر سر چڑھ کر بول رہا ہے، ہم بلا مبالغہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج نوجوانوں کی اکثریت اور میجارٹی ایسی ہے جو شادی سے پہلے یقیناً کسی نہ کسی کے معاشقے میں مبتلا رہتے ہیں۔ ویسے حضرات جنسی معاملات میں انسان فی نفسی ہی کمزور واقع ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء، دیکھو عورت کے نام کی سورت ہے اور اس میں اللہ نے اس کمزوری کو بیان کیا، کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور مخلوق ہے۔ یہ کمزوری کس حیثیت سے؟ جسمانی اعتبار سے نہیں، عقلی اعتبار سے نہیں، فکری اعتبار سے نہیں، تدبیر کے اعتبار سے نہیں۔ انسان کی جس کمزوری کی یہاں بات کی جا رہی ہے یہ جنسی اعتبار سے، شہوت کے اعتبار سے۔ اسی لیے اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے شہوت کا تذکرہ فرمایا، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ انسان کمزور مخلوق ہے، یعنی جنس کے معاملات میں انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ عورت کے معاملے میں مرد بڑا کمزور واقع ہوا ہے، مرد کے معاملے میں عورت بڑی کمزور واقع ہوئی ہے۔ یہی کمزوری ہے جس کے سبب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کو قرار دیا، جب آپ نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ یعنی مرد کو عورت سے بہت ہوشیار رہنا ہے، عورت کو مرد سے بہت ہوشیار رہنا ہے۔ اجنبی مرد اور عورت جب بھی ملتے ہیں وہ کتنے اچھے ارادے سے کیوں نہ ملے، ان کا یہ ملنا کب فتنہ بن جائے گا، کیسے فتنہ بن جائے گا، یہ کہاں نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ مرد کے لیے عورت سے بڑا فتنہ میں نے کوئی نہیں چھوڑا ہے۔ اسی لیے حضرات شریعت کی تعلیمات آپ دیکھیں گے، شریعت نے ہر قدم اجنبی مردوں اور عورتوں کے درمیان فاصلے رکھے ہیں، بڑے فاصلے رکھے ہیں۔ اور آج انسان تعلیم کے نام پر، تہذیب کے نام پر، ثقافت کے نام پر، کلچر کے نام پر، مساوات کے نام پر، برابری کے نام پر ان فاصلوں کو ختم کر چکا ہے جو اجنبی مرد اور عورت کے درمیان شریعت نے رکھے تھے۔ نتیجے میں آج دیکھیے دنیا شہوتوں کا بازار بنی ہوئی ہے، جدھر نظر دوڑاؤ ادھر شہوتیں ہی شہوتیں ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ دنیا شہوتوں کا بازار بنی ہوئی ہے۔ اور جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی سوشل میڈیا نے اس کمی کو بھی پورا کر ڈالا ہے۔ باہمی رابطے کی جو راہیں سوشل میڈیا نے پیدا کی ہیں، اب سوشل میڈیا کے بعد ماں باپ کی بھی بس کی بات نہیں کہ وہ لاکھ نگرانی کے باوجود یہ جان سکیں کہ ہمارا بچہ کن سے بات کر رہا ہے، ہماری بچی کن سے بات کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے بد اخلاقی کا ایک سیلاب آ چکا ہے، اور آج کی نوجوان نسل ماں باپ کی احتسابی نظروں سے آسانی سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فیس بک پہ دوست بنانا، واٹس ایپ پہ لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ گھنٹے گھنٹے چیٹنگ کرنا، راتوں میں لڑکیوں سے گھنٹے گھنٹے بات کرنا، آج یہ معاف کیجئے گھر گھر کی کہانی ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف نوجوان نسلوں کا نہیں، نوجوان نسلوں کا نہیں، نابالغ بچے جن کی عمریں 10 سال، 11 سال، 9 سال، 8 سال، نابالغ بچوں کے سلسلے میں جو کچھ سننے کو ملتا ہے وہ بھی یقیناً حیران کر دینے والی چیز ہے۔ 8-10 سال کی عمر میں محبت کے خطوط لکھنا، دوسروں پہ غلط نظر ڈالنا، اپنی ہم عمر بچیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا۔ نابالغ بچے بھی نوجوانوں کی روش کو اپنائے جا رہے ہیں اور وقت سے پہلے بالغ ہوئے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے محترم بھائیوں، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں
ہماری اسکولیں، ہماری کالجز، ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی یونیورسٹیاں، یہ معاف کیجئے، یہ محبت، عشق و محبت کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچے کالج جا کر، ہمارے بچے یونیورسٹیاں جا کر، ہمارے بچے اسکول جا کر کوئی سبق پڑھے نہ پڑھے، عشق کا سبق پڑھ کے ضرور آتے ہیں۔ کوئی سبجیکٹ پڑھے نہ پڑھے، محبت کا سبجیکٹ پڑھ کے ضرور آتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں واللہ، اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان، اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان جو کالجوں میں پڑھتا ہو، یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہو اور اپنے دامن کو عشق و محبت کی آلودگیوں سے بچائے رکھتا ہو۔ اللہ کی ولی ہے وہ لڑکی اور اللہ کی ولی ہے وہ لڑکی کہ جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہو، پردے کے ساتھ پڑھتی ہو، حجاب کے ساتھ پڑھتی ہو، اور اس نے پورے تعلیمی مراحل میں خود کو عشق و محبت کے دھبوں سے بچائے رکھا ہو۔ اس لیے کہ برائی کے مواقع جہاں ہوتے ہیں، تقوی کا ثبوت وہیں دینا ہوتا ہے۔ اور آج کالجز اور یونیورسٹیوں کا جو ماحول بنا ہے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ اس بگڑے ہوئے ماحول میں کوئی نوجوان اگر اپنے اخلاق کی حفاظت کر جائے، کردار کی حفاظت کر جائے، کیریکٹر کی حفاظت کر جائے، جوانی کی حفاظت کر جائے، اس نے ڈگری لے لی اور عشق و محبت کی آلودگیوں سے خود کو کبھی متاثر نہیں کیا، اس نے ڈگری لے لی، کبھی کسی کی زلف کا اسیر نہ ہوا، تو واللہ تقوی کی اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی، تقوی کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ حضرات، تاریخ بتاتی ہے ماضی کے انسان میں، گزرے ہوئے دور میں انسان کی شرم و حیا کا معیار یہ تھا، عورت کی شرم و حیا کا معیار یہ تھا، لڑکی کی شرم و حیا کا معیار یہ تھا۔ ایک باپ اپنی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈتا تھا، ایک لڑکا منتخب کرتا تھا، منتخب کرنے کے بعد اپنی بچی سے مشورہ کرنے کے لیے آتا تھا کہ بیٹا دیکھو، میں نے تمہارے لیے ان صفات کا حامل لڑکا منتخب کیا ہے، کیا یہ رشتہ تمہیں منظور ہے؟ شرم اتنی تھی، حیا اتنی تھی کہ بچی ہاں کہتے ہوئے شرماتی تھی، بیٹی ہاں کہتے ہوئے شرماتی تھی۔ اسی لیے صحابہ نے پیارے نبی سے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی، ایک ولی اور باپ جب رشتہ دیکھنے کے بعد اپنی بیٹی سے اس کی رضامندی لینے جاتا ہے تو لڑکی ہاں نہیں کہتی ہے، خاموش رہ جاتی ہے، ہم خاموشی کو کیا سمجھیں؟ پیارے نبی نے کہا اذنھا سماتھا، کہا کہ جب باپ اپنی بیٹی سے رشتے کے سلسلے میں مشورہ کرے اور بیٹی خاموش رہے، سمجھ جاؤ کہ یہ رشتہ منظور ہے۔ وہ شرم کی وجہ سے ہاں نہیں کہہ پا رہی ہے، وہ حیا کی وجہ سے ہاں نہیں بول پا رہی ہے، اس کی خاموشی کو منظوری سمجھ کے قدم آگے بڑھا دو۔ ایک حیا کا یہ معیار، اور ایک دیکھ لو کہ آج کی صورتحال کیا ہے۔ ہماری لڑکیاں خود زندگی کے ساتھی کا انتخاب کرتی ہیں خط نظر اس سے کہ وہ اس کے لیے کہاں تک مناسب ہے کہ نہیں، صرف اپنے ساتھی کا انتخاب کرتی ہے، بھلے سے وہ رشتہ ماں باپ کو منظور نہ ہو، خاندان کو منظور نہ ہو، ولی کو منظور نہ ہو، پورے خاندان سے مقابلہ کر کے، پورے خاندان سے فائٹنگ کرتی ہے اور ضد اور ہٹ دھرمی کر کے رشتے ٹوٹ جائیں کوئی بات نہیں، ماں باپ ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں، اور بڑی بے شرمی سے کہتی ہے کروں گی تو اسی سے کروں گی، نہیں تو پھر میں مر جاؤں گی۔ شرم و حیا میں انسان دیکھو کہاں کتنا نیچے گر چکا ہے۔ حیا کا ایک معیار وہ ہاں کہتے ہوئے بھی شرمائے، اور حیا کا ایک معیار یہ جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور حضرات، بے شرمی کی حد ہو گئی، بے شرمی کی حد ہو گئی جب بعض جوڑوں کے عشق و محبت کے چرچے معاشرے میں اس قدر عام ہوتے ہیں، ان کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد بچے بھی ہو گئے، اور بچے یہ جب بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کو معاشرے والوں کی زبانی سننے کو ملتا ہے کہ ابو امی کا رشتہ جو ہے وہ محبت کا رشتہ ہوا تھا۔ بچے اپنی معاشرے والوں کی زبانی اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ سنتے ہو، سوچو کہ ایسے بچوں کی تربیت پہ کتنا برا اثر نہیں پڑے گا، اور بتاؤ کیا یہ بچے اپنی ماں باپ کی روش پہ نہیں چلیں گے؟ حضرات، عشق ایک مرض ہے،
इश्क एक बीमारी है, इश्क एक रोग है जो इंसान को अंदर ही अंदर से घुन की तरह खाया जाता है। आज मुआशरे में आए दिन खुदकुशी की जो वारिदात हो रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा सबब इश्क व मोहब्बत में नाकामी है। इश्क व मोहब्बत में नाकाम हो गया, लड़के ने खुदकुशी कर ली। इश्क व मोहब्बत में नाकाम हो गई, लड़की ने खुदकुशी कर ली। या दोनों शादी करने राजी थे, खानदान राजी ना हुआ, माँ बाप राजी ना हुए, दोनों गए और दोनों ने एक साथ खुदकुशी कर ली। इश्क की वजह से खानदानों का सुकून बर्बाद है, माँ बाप की जिंदगी की खुशियां लुट चुकी हैं। अल्लामा हाली ने कहा, इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर में सर उठाया उसको डुबा के छोड़ा। एक तरफ जहां खुदकुशी की वारिदात हैं, इसी इश्क और मोहब्बत की वजह से आज नौजवान नस्ल में नफ्सियाती अमराज, नफ्सियाती बीमारियों की बहुतात है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो आज न्यू जनरेशन में पाए जाते हैं हजरात, इतने प्रॉब्लम शायद माजी में कभी नहीं पाए गए। आज का नौजवान तबका, आज की नौजवान नस्ल, आप अगर नफ्सियाती एतबार से देखें, वो लड़के हों कि वो लड़कियां, काफी अपनी जिंदगी में नफ्सियाती प्रॉब्लम्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सब इश्क की देन है और मोहब्बत की देन है। आज हजरात औलाद इसी इश्क के चक्कर में मुब्तला होकर माँ बाप की बागी हुई जा रही है। इश्क व मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद माँ बाप की कदर चली जाती है, माँ बाप की फरमा बरदारी का जज्बा खत्म हो जाता है। और आज औलाद माँ बाप के हक में ऐसी बड़ी गुस्ताखियां कर रही है कि जिन माँ बाप ने एक सदी की मेहनत से इज्जत कमाई थी, एक सदी की कोशिश से इज्जत कमाई थी, एक सदी के अखलाक से आबा व अजदाद ने जो नाम कमाया था, आज उन्हीं माँ बाप की औलाद लम्हों में माँ बाप की आबा व अजदाद और खानदान की इज्जत आबरू को सड़कों पे नीलाम कर रही है। और उन्हें एहसास तक नहीं, उन्हें शर्म तक नहीं, उन्हें शूर तक नहीं कि माँ बाप का इतना कीमती सरमाया जो इज्जत और सरबुलंदी की शक्ल में उन्होंने पूरी एक सदी की मेहनत से कमाया है, आज हम अपनी बेरारवी से सड़कों पे नीलाम कर रहे हैं। आज हमारे माँ बाप लोगों के तबसरों का मौजू है, हमारी वजह से, हमारी लड़कों, हमारी बच्चियों की वजह से, हमारे बच्चों की वजह से हमारे माँ बाप पे मुआशरा तबसरे कर रहा है, समाज तबसरे कर रहा है। और हजरात, इस इश्क व मोहब्बत के चक्कर की वजह से आप देखिए जो मनफी असरात मुआशरे पर हुए हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा मनफी असर यह हुआ है, इज़्दिवाजी जिंदगी नाकाम है। इज़्दिवाजी जिंदगी नाकाम है, मियां बीवी की जिंदगी नाकाम है। क्यों नाकाम है? शरीयत ने कहा कि रिश्ते सीरतों को देखकर करने चाहिए, रिश्ते अखलाक को देखकर करने चाहिए, रिश्ते दीनदारी को देखकर करने चाहिए। तुनकाहुल मरअतु लिअरबा, लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। शरीयत आम तौर पे लड़की का इंतखाब या तो उसके हसब और नसब को देखकर होता है, या उसके माल को देखकर होता है, या उसकी खूबसूरती को देखकर होता है, या उसके दीन और अखलाक को देख के होता है। प्यारे नबी ने कहा, तुम्हें जो देखना है देख लो, मगर दीन और अखलाक को देखना न भूलो। दीन की बुनियाद पर रिश्ते किया करो। भाइयों याद रखो, शरीयत की इस तालीम को इश्क व मोहब्बत के चक्कर में पड़े हुए लोग पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं, फंसे पुष्ट डालते हैं। शरीयत को ठुकराया, माँ बाप की नाफरमानी की, खानदान को ठुकराया, जिद करके ऐसी जगह शादी वो करता है जहां उसका दिल आ गया, और जिद करके उस लड़के से वो शादी करती है जिस पर के उसका दिल आ गया। ना अल्लाह की रजामंदी शामिल, ना माँ बाप की रजामंदी शामिल, ना खानदान के बड़ों की रजामंदी शामिल। ऐसे में बताओ क्या ऐसी जिंदगी में बरकत होगी? क्या ऐसे रिश्तों में बरकत होगी? याद रखो, सूरतों की बुनियाद पर रिश्ते नहीं निपते, रिश्ते सीरतों की बुनियाद पर निपते हैं। रिश्ते सिर्फ सूरतों को देख कर ना करो, सूरतों के साथ सीरतों को देखना ना भूलो। सूरतों का नशा महीनों में उतर जाता है, सूरतों का नशा महीनों में उतर जाता है। मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात में जो इस्तेहकाम आता है, मियां बीवी के ताल्लुकात में जो मजबूती आती है, वो कैरेक्टर से आती है, अखलाक से आती है, मोहब्बत से आती है, चाहत से आती है, नरम मिजाजी से आती है, और पाकीज़ा सीरतों से आती है। इश्क व मोहब्बत में होता यह है, कुछ नहीं देखा जाता, बस सूरतें देखी जाती हैं, और सूरतों की बुनियाद पर होने वाले ये रिश्ते
کبھی نہ کبھی چل کر ناکام ہوتے ہیں. 6 مہینوں میں رشتہ ٹوٹ گیا, 1 سال میں رشتہ ٹوٹ گیا, 2 سال میں رشتہ ٹوٹ گیا, اور اگر کسی کوئی نبھا کے چلا بھی گیا, روزینہ جھگڑے, روزینہ لڑائیاں, روزینہ کی ٹینشن. ازدواجی زندگی ناکام ہے عشق و محبت کی وجہ سے. اور حضرات, خسارہ کتنا بڑا ہے عشق و محبت کے اس فتنے کی وجہ سے. ہماری موجودہ نسل کا خسارہ کتنا بڑا ہے. عشق و محبت کے فتنے میں مبتلا ہو کر ہماری موجودہ نسل کیا کیا کھوتی ہے. تعلیم گئی, صحت گئی, تجارت گئی, بسا اوقات ماں باپ کا کمایا ہوا سارا سرمایہ گیا, راتوں کی نیند گئی, دن کا چین گیا, اور بسا اوقات تو دین بھی گیا. کہ آج ایسے واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ہو رہے ہیں, کثرت سے ہو رہے ہیں. مسلمان بچیاں ہیں, غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ رہ رہی ہیں. مسلمان بچیاں ہیں, غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. مسلمان لڑکا ہے, غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہے. اور نعوذ باللہ کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ مرتد بھی ہو گیا اور لڑکی کی خاطر, یا لڑکی مرتد ہو گئی لڑکے کی خاطر. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ, مشرک عورتوں سے کبھی نکاح نہ کرو, کبھی نکاح نہ کرو جب تک کہ ایمان نہ لا لیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, ایک مومن لونڈی بہتر ہے تمہارے لیے آزاد مشرک عورت سے, بھلے سے وہ آزاد مشرک عورت تمہیں کتنی اچھی کتنی بھلی کیوں نہ رہے. قرآن نے کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, اور ہوشیار اے مردو, اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرانا. ہوشیار اے بھائیوں, اپنی بہنوں کا نکاح مشرک عورتوں سے, مشرک مردوں سے نہ کرانا جب تک کہ وہ ایمان نہ لا لیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, ایک مومن غلام وہ اس آزاد مشرک سے بہتر ہے جو آزاد مشرک کے تمہیں بہت پسند آتا ہو. رشتوں کے لیے شریعت نے ایمان کی شرط رکھی ہے, ایمان کی بنیاد پر رشتے ہونے چاہیے. اور آج نعوذ باللہ عشق و محبت کی وجہ سے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے, ارتداد کی ایک لہر دیکھنے کو مل رہی ہے. معاشرے پر اگر آپ کی نظر گہری ہو, آپ اگر جائزہ لیں گے نا, معاشرے میں عشق و محبت کے راستے سے جو لڑکیاں اپنا دین گوا رہی ہیں, جو لڑکے اپنا عقیدہ گوا رہے ہیں, واللہ نیند حرام ہو جائے گی اور ہم بے چین ہو جائیں گے کہ حشر کی عدالت میں کھڑے ہو کے ہم کیا جواب دیں گے اور ان بچوں کے ماں باپ کیا جواب دیں گے. حضرات, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, معاشرہ جو عشق و محبت کے رنگ میں جو رنگا ہوا ہے, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ بہت ساری چیزیں ذمہ دار ہیں. اس میں سب سے پہلا ذمہ دار ہمارے معاشرے کا فلمی کلچر ہے. ہمارے معاشرے کا فلمی کلچر ہے جو ریانیت پر مبنی کلچر ہے, بے حیائی پر مبنی کلچر ہے, برہنگی پر مبنی کلچر ہے. یہ فلمی کلچر اولین ذمہ دار ہے. دنیا کی کوئی بھی فلم لے لو, وہ ہندوستان کی, وہ ہندوستان سے باہر کی, وہ کسی بھی موضوع پہ بننے والی کیوں نہ ہو, اس میں بنیادی کردار یہی ہوتا ہے, کوئی لڑکا ہوتا ہے, کوئی لڑکی ہوتی ہے, لڑکا لڑکی کو کیسے پاتا ہے, کیسے تعلق قائم ہوتا ہے, تعلق قائم ہونے کے بعد یہ تعلق کیسے پروان چڑھتا ہے, اور اس لڑکی کو پانے کے لیے وہ کیا کیا کوششیں کرتا ہے. فلمیں اس وقت ختم ہوتی ہیں جبکہ لڑکے نے لڑکی کو پا لیا اور دونوں کی جستجو. بس فلم کا خلاصہ یہ ہے کہ ربط قائم ہوا, رشتہ قائم ہوا, تعلق قائم ہوا, اور پھر اس کو پانے کے لیے اس نے کیا کیا جستجو کی اور کیسے پا لیا. ہمارے بچے, ہماری نوجوان نسلیں ایسی فلمیں دیکھیں گی تو ظاہر بات ہے وہ بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں یہ سب چیزیں وہ لانا چاہیں گی. موجودہ دور کا فلمی کلچر اس کا ذمہ دار ہے. ہمارا نصاب تعلیم ذمہ دار ہے, ہمارا سلیبس ذمہ دار ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے, سیکس کی تعلیم جو ہے بچپن سے دی جانے لگی ہے. اس کو انسان کا ایک بنیادی حق سمجھا جانے لگا ہے. نتیجے میں معاف کیجئے, آج چھوٹے چھوٹے بچے میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے اتنا جاننے لگے ہیں کہ بسا اوقات شادی شدہ جوڑوں کو بھی وہ سب باتیں معلوم نہیں ہوتی. اور آج حضرات اس عشق و محبت کے ماحول کا ذمہ دار آج کا کلچر ہے, آج کی تہذیب ہے, آج کی ثقافت ہے, آج کا میڈیا ہے, آج کا پرنٹ میڈیا ہے, آج کا الیکٹرانک میڈیا ہے. کوئی چینل بتا دو, کوئی اخبار بتا دو جس میں ننگی عورتوں کی تصویریں نہ آتی ہوں, جس میں برہنہ عورتوں کی تصویریں نہ آتی ہوں. سارا معاشرہ ذمہ دار ہے, سارا معاشرہ ذمہ دار ہے. ایسے میں حضرات بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے.
बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहली और अव्वलीन जिम्मेदारी माँ बाप की, माँ बाप की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों पे नजर रखना। आपका लाड़ अपनी जगह, आपका प्यार अपनी जगह, मगर अपने बच्चों पे एहतिसाबी नजर डालना न भूलो। हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, जिनसे मिल रहा है वो किस मिजाज के हैं, वो किस तबीयत के हैं, किस अखलाक के हैं। हमारे बच्चे के जो दोस्त हैं, दोस्ती की बुनियाद क्या है? क्या तालीम की बुनियाद पर उसने दोस्ती की है, या दीन की बुनियाद पर दोस्ती की है, या नौजुबिल्लाह कहीं कोई गलत बुनियादें तो नहीं। हम अपने बच्चों को अगर फोन दिलाते हैं तो ये देखना ना भूलें फोन का इस्तेमाल हमारे बच्चे कैसे कर रहे हैं। गैर जिम्मेदार है वो बाप, गैर जिम्मेदार है वो भाई जो माहाना रिचार्ज तो कराता हो अपने बच्ची के लिए, अपने बच्चे के लिए फोन का, और ये नहीं देखता हो कि वो फोन का इस्तेमाल हमारा ये बच्चा कहां तक सही कर रहा है, हमारी ये बच्ची कहां तक सही कर रही है। हम समझते हैं कमरा बंद है, हमारा लड़का आराम कर रहा है, कमरा बंद है, हमारी लड़की आराम कर रही है, और हमें नहीं मालूम हमारी बच्ची तक एक लड़का पहुंचा हुआ है, और हमें नहीं मालूम इस बंद कमरे में हमारे लड़के तक एक लड़की पहुंची हुई है। कैसे पहुंची है? वो घर के दरवाजे से नहीं आए, वो सोशल मीडिया के रास्ते से पहुंची हुई है, वो चैटिंग कर रही है, वो चैटिंग कर रहा है, वो फोन पे बात कर रही है, वो फोन पे बात कर रहा है। माँ बाप ये समझ रहे हैं कि बच्चे हमारी नींद कर रहे हैं। माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों पे एहतिसाबी नजर डालो। और दूसरी बात हजरात, मौजूदा हालात में माँ बाप की ये भी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों की शादी कराने में ताखीर नहीं करना चाहिए। ये जो कुछ बिगाड़ नजर आ रहा है, ये अखलाकी बिगाड़, ये इश्क और मोहब्बत की जो भी कहानियां सुनने और देखने को मिल रही हैं, इसका एक बुनियादी सबब शादी करने में जो ताखीर हो रही है। 30 साल की उम्र में शादी होती है, 35 साल की उम्र में शादी होती है, 40 साल की उम्र में शादी होती है। शरीयत ने कहा जवानी को पहुंच गए, वो शादी की उम्र में दाखिल हो गए, जल्द शादी की फिक्र करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या माशर अश-शबाब, या माशर अश-शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफर्ज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजा। आपने फरमाया ऐ नौजवानों, तुम में से जिसके अंदर भी शादी करने की माली इस्तिताअत हो, बीवी को महर दे सकता हो, बीवी को खिला पिला सकता हो, उसको शादी जल्दी कर लेना चाहिए। और अगर शादी करने की माली इस्तिताअत नहीं है तो माली इस्तिताअत आने तक कसरत से रोजा रखो, कि कसरत से रोजा रखोगे तो तुम्हारी ख्वाहिशात कंट्रोल में रहेगी। और शादी करने की सूरत में आपने फरमाया फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफर्ज, निकाही के जरिए तुम अपनी आबरू की हिफाजत कर सकते हो, निकाही के जरिए तुम अपनी नजरों की हिफाजत कर सकते हो। सूरह नूर में अल्लाह ने कहा वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, मुआशरे के जो भी मर्द और औरत बेनिकाह के हैं उनका निकाह करा दो। मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरा ऐसा होना चाहिए कोई मर्द बगैर निकाह के ना हो, कोई औरत बगैर निकाह के ना हो। बुराइयां कब फैलती हैं, बदअखलाकी कब आती है? मर्द शादी की उम्र को पहुंचा हुआ है और उसने शादी नहीं की है, औरत शादी की उम्र को पहुंची हुई है, उसने शादी नहीं की है। अखलाकी बीमारियां यहीं से फैलती हैं। इसीलिए शरीयत ने कहा तुम्हारे मुआशरे के जो भी मर्द और औरत हैं, चाहे वो मुतल्लका औरत हो, खुला ली हुई औरत हो, बेवा औरत हो, कोई भी हो, किसी की बीवी का इंतकाल हो चुका हो और मर्द बगैर शादी के हो, किसी भी सूरत में बगैर शादी के किसी को नहीं रहना है, हत्ता कि आजाद तो आजाद। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, मुआशरे के गुलाम और लौंडियों को भी बगैर शादी के नहीं रहना है। अपने गुलामों की भी शादी कराओ, अपनी लौंडियों की भी शादी कराओ। वो गुलाम और लौंडी है सही, पर तुम्हारी तरह इंसान है, वो भी, उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं। इसलिए मोहतरम भाइयों, इस बद अखलाकी के तूफान का मुकाबला करने के लिए अपने बच्चों की शादी जल्दी से कराना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये हमने कुछ जालिमाना रिवायतें, कुछ जाहिलाना तसव्वुरात अपने ऊपर फर्ज कर लिए हैं कि जब तक घर में बहनें बैठी हैं किसी भाई को शादी नहीं करना चाहिए। घर में बहनों के रहते हुए कोई भाई अगर शादी करता है तो माशरा ये समझता है ये बगावत
بغاوت کر رہا ہے، یہ باغی بھائی ہے جسے اپنی بہنوں کی فکر نہیں ہے۔ نہیں، اللہ نے جس ترتیب سے دنیا میں پیدا کیا، جو شادی کی عمر کو پہلے پہنچے، بہن پہلے پہنچتی ہے، بہن کی شادی کراؤ، بھائی جلدی پہنچتا ہے، بھائی کی شادی کراؤ۔ بہنوں کی وجہ سے بھائیوں کا 40 سال تک انتظار کرنا، یہ معاشرے کا ایک ظلم ہے جو ہم نے اپنے طور پر اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ موجودہ دور کی اس بے حیائی اور عریانیت کے کلچر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے نظروں کی حفاظت۔ اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ یاد رکھو، زنا کا سفر شروع ہوتا ہے نظر سے، زنا کا سفر شروع ہوتا ہے نظر سے، ناجائز تعلقات کا سفر شروع ہوتا ہے ایک غلط نظر سے۔ جس نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی، اس نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی۔ جس نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی، اس نے اپنے کیریکٹر کی حفاظت کر لی۔ جس نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی، اس نے اپنے اخلاق کی حفاظت کر لی۔ اور جس نے اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیا، ہر منظر کو دیکھ رہا ہے، ہر چہرے کو دیکھ رہا ہے، ہر چہرے کو پڑھ رہا ہے، ہر حسن و جمال کو دیکھ رہا ہے، یہ شخص کبھی نہ کبھی زنا میں ملوث ہو کر رہے گا۔ اللہ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اے پیغمبر مومن مردوں سے کہیں کہ وہ نگاہیں نیچی رکھ کر چلیں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات، اور اے پیغمبر مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں یغضضن من ابصارهن، وہ بھی راہ چلتے ہوئے نظریں بچھا کر چلیں، نظریں جھکا کر چلیں۔ ويحفظن فروجهن، اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، نظر کی حفاظت کرو۔ نظر کی حفاظت کرنا آسان ہے آپ کے مقابلے میں، بمقابل اگر تم نے نظر کو آزاد چھوڑ دیا تو بعد کے جو امتحانات ہیں، بعد کے جو مراحل ہیں، وہاں صبر کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا نہ بھولو، اخلاق کی حفاظت کے لیے، کردار کی حفاظت کے لیے، جوانی کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرنا نہ بھولو۔ ایک تو آپ کا عزم، آپ کا ارادہ کہ میں اپنی جوانی کو بے داغ رکھوں گا، اس عزم اور ارادے کے ساتھ اللہ کی نصرت اور تائید، اور اس کے لیے اللہ سے مانگنا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو مکار اور بے شرم عورتوں کے ماحول میں گھرا دیکھا تو فوراً ہاتھ اٹھا دیے، کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ شاہی محل کی زندگی، عالیشان محل میں تھے وہ، شاہی محل میں تھے وہ، لیکن اس محل میں فتنے ہیں، عورتوں کا فتنہ ہے، اور وہ بھی عورتیں جو باقاعدہ انہیں دامے فریب میں شکار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو بے ساختہ کہا اس شاہی زندگی سے جیل کی زندگی میرے لیے منظور ہے اللہ، بس ان فتنوں سے مجھے نکال دے، ان فتنوں سے مجھے بچا لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، تو دعاؤں کا سہارا لینا نہ بھولو۔ آپ کے عزم اور ارادے کے ساتھ سچی دعائیں ہوں گی، آپ ہر فتنے سے آسانی سے بچ نکلو گے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی عشق و محبت کا یہ فتنہ ہو یا ہمارے زمانے میں پائے جانے والے جتنے بڑے بڑے فتنے ہیں، اللہ ہر چھوٹے بڑے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔